السلام علیکم، میں ہوں ابن تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن تنویر۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سب کے سامنے ویڈیو پریزنٹ کر رہا ہوں وہ ٹاپک بے حد دردناک اور بہت تکلیف دہ ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک ہے دختر پاکستان، وہ ٹاپک ہے عافیہ صدیقی، پاکستان کی وہ بیٹی جو 2003 میں مشرف نے اغوا کر کے امریکہ کو دے دی۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھی بلکہ پاکستان کی مشہور ترین سائنٹسٹ بھی تھی، جسے اغوا کر کے مشرف نے اپنے دور حکومت میں امریکہ کے حوالے کیا اور افغانستان کی آڑ لیتے ہوئے اسے دہشت گردی کے زمرے میں قید کروا دیا، اور امریکہ کی عدالتوں نے بے جا اسے سزا دیتے ہوئے 86 سالہ قید سنائی۔ اور آج ظلم و بربریت کی یہ انتہا ہے کہ اس پر امریکہ کے جیل میں بے حد ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی بیٹی، وہ مسلمانوں کی بیٹی جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتی تھی اور پاکستان کی خدمت کر رہی تھی، اپنے 3 بچوں سمیت اغوا کر کے امریکہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے 2 بچے تو واپس پاکستان بھیج دیے گئے، لیکن افسوس در افسوس کہ اس کا 6 ماہ کا بچہ آج بھی لاپتہ ہے۔ یہاں پر ساتھ ہی میں پاکستانی قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں جس طریقے سے مینار پاکستان میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور ایک لڑکی پر تشدد کا بہت بڑا پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن افسوس کہ لوگوں کی یہاں پر غیرت تو جاگی، لوگ دڑا دڑ بڑی طریقے سے اور بڑے واویلا مچاتے ہوئے بہت زیادہ شور مچایا، جی عزت تار تار ہو گئی پاکستان کی بیٹی کی، پاکستان کی بیٹی کی۔ کیا عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی نہیں؟ کیا جو 18 سال سے وہ پاکستانی بیٹی قید سہ رہی ہے امریکہ کی، کیا آپ لوگوں نے کبھی اس طریقے سے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ ایک ٹک ٹاکر کے لیے تو پورے پاکستان میں واویلا مچ گیا، حکومتی اجلاس شروع ہو گئے۔ کیا اس حکومت نے آتے ہی عافیہ صدیقی کے لیے اجلاس بلائے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہی حکومت ہے جو ملالہ یوسفزئی کے ہلکے سے ٹویٹ پر تو بہت زیادہ شور اور واویلا مچاتی ہے، لیکن اس حکومت نے جو اپنے الیکشن کمپین میں وعدے کیے تھے کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ آتے ہی حکومت میں آتے ہی عافیہ صدیقی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے اقدامات کریں گے، لیکن افسوس در افسوس ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ وقت بیتتا چلا گیا، وقت بیتتا چلا گیا، وقت بیتتا چلا گیا۔ آپ دیکھیں کہ 3 سال گزر گئے، لیکن حاکم وقت میں اتنی سی غیرت نہ جاگی کہ وہ مسلمانوں کی بیٹی عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ انہوں نے امریکہ کی غلامی کا ایسا حق ادا کیا، ایسا حق ادا کیا کہ آپ دیکھیں کہ آج یہ افغانستان سے متعلق بھی فیصلہ تنہا نہیں لے سکتے کیونکہ انہوں نے غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ لیکن وہ دیکھو غیرت مند لوگ پاکستان کے جو اتنے سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان کی بیٹی کو واپس لانے کے لیے التجائیں کر رہے ہیں، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کس طریقے سے عمران خان سے امید لگائے بیٹھی تھیں کہ عمران خان کسی طریقے سے پاکستان کی بیٹی کو واپس لائے گا۔ وہ عافیہ صدیقی کی ماں جس نے عمران خان کو بے شمار خطوط لکھے، وہ روتی ہوئی بلکتی ہوئی آنکھیں، وہ التجائیہ ہاتھ جو آج بھی حاکم وقت کے سامنے یہ التجا کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کو واپس لاؤ، وہ ترسی ہوئی نگاہیں، وہ ماں کا کلیجہ پھٹتا ہوا دیکھ کر بھی عمران خان کو ترس نہ آیا اور ان کی حکومت نے کوئی اقدام نہ کیا، بلکہ عافیہ صدیقی موومنٹ چلانے والوں کو بہت زیادہ جبری اور زبردستی قسم کی ان پر پابندیاں سہنی پڑیں، اور جو بھی عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مت بھولیے کہ پاکستان میں غیرت مند لوگ آباد ہیں آج بھی اور عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ پاکستان کے حکمرانوں میں کوئی بھی ایسی غیرت نہ جاگی کہ وہ پاکستان کی بیٹی کو واپس لا سکیں۔ یہاں سے ریمنڈ ڈیوس کو تو بگایا جا سکتا ہے، یہاں پر کرنل جوزف جو پاکستانی لوگوں کے قاتل ہیں ان کو تو بگایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے حکمران اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے امریکہ کو ایک خط تک نہ لکھ سکے، وہ ایک لفظ تک نہ کہہ سکے۔ امریکہ گیا عمران خان اور ہمارا وزیر اعظم نام نہاد، لیکن اس نے عافیہ صدیقی کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ وہاں پر جب عافیہ صدیقی سے متعلق سوال کیا گیا تو عمران خان نے کہا کہ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، اس ٹاپک کو آپ چھوڑ دیں، لیکن وہ بیچاری حافظ قرآن بیٹی جو ظلم و ستم سہتی رہی اور بے شمار ظلم و ستم سہے، یہاں تک کہ ریپ تک کے ظلم و ستم سہے، افسوس در افسوس۔ محمد بن قاسم جو 17 سال کی عمر میں اپنی فوج لے کر ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے راجہ دہر سے ٹکرا گیا، آج ہمارے حکمران ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی اس قسم کا کوئی قدم نہ اٹھا سکے کہ وہ اپنی بیٹی ہی واپس لے لیں۔ دیکھو کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے عافیہ صدیقی پر، اور اس پر گرم کافی پھینکی گئی اس کے منہ پر اور اللہ اللہ کر کر اس کی آنکھیں بچیں۔ توبہ استغفار۔ ہمارے حکمرانوں کو ابھی بھی ہوش نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اے پاکستانی عوام، تم ابھی بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی
हैसियत से ही उसके लिए आवाज़ उठाओ। वो बेचारी किस कदर जुल्म और सितम सह रही है, लिहाजा तुम सब अब आवाज़ नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? ए मुसलमानों, ए पाकिस्तानियों, अपनी प्यारी बेटी आफिया सिद्दीकी जो हाफिज़ कुरान भी है उसके लिए आवाज़ उठाओ। ए हुक्मरानों, अब भी जाग जाओ कि उस पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तुम अब भी ना जागोगे तो कब जागोगे? तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा मालूम नहीं। आफिया सिद्दीकी आज भी जेल में बैठे मुसलमानों की तरफ तक रही है, देख रही है कि ऐ मेरे मुसलमान भाइयों कब आओगे? क्या उमर फारूक अब दोबारा ना आएगा? क्या मोहम्मद बिन कासिम अब दोबारा ना आएगा? क्या नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी अब दोबारा ना आएगा? ऐ मुसलमानों, अब भी जाग जाओ, और ये काम मुसलमान ही कर सकते हैं। हम नौजवानों को अब जागना होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मती बेटी के लिए आवाज़ उठानी होगी। ऐ हुक्मरानों, तुम भी जाग जाओ, ये ना हो कि तुम्हारी दास्तां भी ना रहे दास्तानों में, क्योंकि जुल्म की रात जितनी लंबी तवील हो, आगे सवेरा है, आगे सवेरा है, आगे सवेरा है। इस वीडियो के ज़रिए हम हाकिम वक्त और पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपील करते हैं कि वो आफिया सिद्दीकी के लिए जो मुस्बत इक़दामात हो सकें करें। जैसे अफ़गानिस्तान ने अपने कैदी वापस लिए, आप पाकिस्तान की बेगुनाह बेटी को वापस क्यों नहीं ले सकते? हालांकि आपके पास तमाम मौक़े मौजूद हैं, आपके ख़त लिखने की देर है। खुदारा प्लीज़ आप रुकावट मत बनिए। पाकिस्तान की उस बेटी के लिए आप जो इक़दामात हो सकते हैं करें और आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाएं ताकि पाकिस्तान की बेटियों की इज़्ज़त महफूज रह सके।